واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک نیک کام کرنے والے وہ پیتے رہیں گے ایسے جام جس جام کے اندر ملونی ہوگی کافور کی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس چشمے سے اللہ کے مقرب بندے خوب پیتے رہیں گے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں وہاں بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ عذرات ہیں جو اللہ کی طرف سے واجب کردہ چیزیں جو منت کے درجے میں ہیں اسے وہ پورا ادا کرتے ہیں، اور یہ حضرات ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کی مصیبت اور اس کی سختی بہت ہی عام ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اللہ کی محبت میں کھلاتے رہتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ ذرا قریب سے بیٹھے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہماری آج تک کی جتنی مجالس ہوئی اس میں ایک اہم نصیحت یہ یاد رکھیں کہ قریب ہو کے بیٹھا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ چار دن سے یہی آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کی اس درس قرآن کے اندر یہ آیت میں جو آگے چل کر کچھ کہا، یخافون یوفون بالنذر ویخافون یوما، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں آپ لوگوں کو جنت کے اندر وہاں کا مشروب دیا جائے، اور اس مشروب کے اندر کافور کی ملاوٹ، یہ دنیا والی کافور نہیں۔ البتہ بعض لوگ ہوں گے وہ صالحین ہوں گے، ان کو ملا کے دیا جائے گا، لیکن جو بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے ان کو تو ڈائریکٹ وہ کافور ہی پلایا جائے گا۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا؟ عباد اللہ کا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کا عباد بنے۔ ان آخری گھڑیوں کے اندر ہم لوگ اللہ سے مانگے، اللہ تیرا عبد اور تیرے عباد کے اندر تو ہمیں اپنا جو تیرے عباد میں ہمیں تو شامل فرما۔ عباد اسے کہتے ہیں جو کبھی اکڑتے نہیں، عباد اسے کہتے ہیں اکڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، یہ ہے عباد۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کے صاف آیت، اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب چلتے ہیں تو بہت آہستہ، اکڑ پکڑ نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں جب چلوں تو دو چار میرے آگے ہو دو چار میرے پیچھے ہو، یہ شان اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھی۔ کہیں آپ کسی روایت سے اس چیز کو ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا اہتمام کیا کہ تم میرے آگے ہو میں تمہارے، تم میرے آگے دائیں بائیں جانب رہو، نہیں، ہمیشہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرے کو آگے کیا، یہ میرے آقا کی شان تھی۔ بلکہ صحابہ خدمت کی غرض سے چاہتے تھے کہ نبی آگے ہوں اور ہم پیچھے چلیں، اور دب دب کر وہ لوگ قدم رکھتے تھے کہ کہیں قدموں کی آہٹ نبی جی نے محسوس کی تو اللہ کے نبی یہ کہیں گے نہیں آگے کو تم رہو، میں پیچھے کو رہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہی ہوا، میں جب نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پایا کہ میرے آقا بیٹی کے یہاں جا رہے ہیں، تو پیچھے میں دب کر اپنے قدم رکھ رہا تھا۔ نبی جی نے کہیں محسوس کر لیا مجھے آگے کو کر دیں گے، اس لیے میں دب دب کے قدم رکھ رہا تھا، اور میں نے جا کے پھر وہ منظر دیکھا کہ بیوی فاطمہ کے مکان پہ پہنچے، اندر کو داخل نہیں ہوئے، باری سے آواز دے دی دونوں نواسوں کو، اور یہ کہہ دیا منا ہے منا، اور منا دوڑ کے آئے سیدھے سے گئی۔ یہ حدیث، اس حدیث میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے میں دب کر چل رہا تھا۔ عباد الرحمن وہ ہے جو چلنے میں کبھی اکڑ نہیں رکھتے۔ آج کل تو لوگ اپنی شان جتلاتے اسی میں، اچھی گاڑی بھی ہو، سواری بھی ہو، اور ساتھ میں اس طرح کے جو ہے نا فضول بکواس والی اپنی شان، اس کا جو ہے وہ لوگ باقاعدہ انتظام کرتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا۔ اور نمبر 2 کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ الجھانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسے بدماش لوگوں کو جواب نہیں دیتے، بلکہ جب اس طرح کے لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو سلامہ، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عبدیت بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، میں سناتا تو رہتا ہوں کہ معراج کا قصہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور وہاں پر اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے کس کو معراج دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کو معراج دی، یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو معراج دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ بنو بندہ، سمجھ رہا۔ میں نے ابھی ایک جگہ گفتگو ہوئی تو میں نے کہہ دیا ایک آدمی کے حوالے سے، میں نے انہوں نے یہ بتایا ایک مفتی صاحب نے ایک اپنے ساتھی سے ان کے جو ہے ان کے پاؤں کے اوپر یا ان کے ران کے اوپر دوستی میں بے تکلفی میں ہاتھ مار کر کہہ دیا ارے زیادہ اچھلا مت کر، بندر مت بر بندہ بن۔ کیا کہا؟ بندر مت بن بندہ بن۔ میں کسی کی ماتحتی میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ عبد، شان عبدیت، ہمارے علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ شان عبدیت سب سے بڑا مقام ہے۔ ارے حضرات انبیاء کو قرآن مجید میں نعم العبد سے تعبیر کیا، یہ نہیں فرمایا نعم الرسول، تھے وہ نعم الرسول، بہترین رسول تھے، بہترین نبی تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا نعم العبد، نعم العبد۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ، پھر آگے چل کے فرمایا نعم العبد۔ سلیمان کے بارے میں نعم العبد۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، ان سب کو کہہ دیا یہ میرے بندے، بندے بندے بندے۔ عبدیت، میں آپ لوگوں کو بتلاؤں عبدیت پیدا کرنے کے لیے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، تہجد پڑھے عبد بنے، فلاں کرے عبد بنے۔ میں یہ کہتا ہوں کھاتے ہوئے صحیح سلیقے سے بیٹھے نا تو عبد بن جاؤ، کھاتے ہوئے صحیح سلیقے سے بیٹھو، کھاتے ہوئے میری تمہاری شان بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کون سا طریقہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام والا، چوزانو نہ بیٹھے بلکہ آدمی کس طرح سے بیٹھے، چوزانو چھوڑ کر باقی جو صورتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے میرا کوئی بڑا ہے اس بڑے کے سامنے میں بیٹھ کر کھا رہا ہوں۔ انما انا آکل کما یاکل العبد امام مولا۔ نبی جی سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس طرح سے کھاتے؟ فرمایا جی ہاں، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ ایک غلام کسی مولا کو سامنے رکھتے ہوئے کھانا کھاتا۔ اللہ ہم لوگوں کو عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبد تو ایسا جیسے صلہ ابن اشیم، بہت بڑے تابعی گزرے، صلہ ابن اشیم عبادت کرتے تھے، پاورفل، اپنے کیا عبادت کرے، عبادت تو وہ کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں ریاکاری، اپنی عبادتوں میں سب کچھ، اللہ سے دعا مانگے، اپنی عبادتوں کو اللہ پاک اخلاص کا غلاف پہنا دے اور اپنے دربار عالی میں اسے قبول فرما دے۔ اللہ کے یہاں تو وہی اخلاص والی عبادت۔ سورہ کہف میں تو یہی تو کہا ہے، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے سمجھ لینا چاہیے، وہ عبادت کرے ایسی، وہ اعمال کرے ایسے کہ جس اعمال میں کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھا کام کرے، اچھے کام کے اندر کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اللہ اخلاص والی عبادت۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، جواب دے دیتے ہو تو بتاؤ۔ ایک اللہ والے نے بتلایا کہ یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ صبح کو پڑھ دو گے، دن بھر میں کام اللہ جو بھی کروائیں گے وہ اچھا کروائیں گے۔ اخلاص والا، اللہ ریاکاری سے بچائیں گے۔ ہاں، ایک نسخہ ہے، میں اس سے پہلے شاید یہاں کہہ چکا ہوں، وہ نسخہ بڑا عجیب ہے، بہت آسان ہے، یعنی بہت آسان، اگر کو بتا دے تو بہت اچھا ہے۔ وہ ہے 5واں کلمہ، پنجم کلمہ رد کفر۔ جب کوئی آدمی 5واں کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صبح کو، دن بھر میں اللہ سارے کام جو اس سے کرواتے تو کون سا کام کرواتے؟ اخلاص والا کام کرواتے۔ یہ حدیث میں مسند احمد کے اندر ہے، اور باقاعدہ اس کو لکھا ہے کس نے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے معارف القرآن میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ کہتا ہے۔ فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہمارا عمل اللہ رب العزت کے واسطے ہو۔ صلہ بن ابشم بہت مخلص تھے، اتنے مخلص تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، لیکن رات کی عبادت کے لیے ڈھنڈیرے نہیں پیٹتے تھے۔ ہاں، ڈھنڈیرے نہیں پیٹتے تھے رات کی عبادت کے لیے۔ رات کی عبادت اس طرح سے کہ سب پبلک سو جائے تب جا کے تنہائی میں جا کے اللہ رب العزت کو مناتے تھے۔ ان کے ایک جو جاننے پہچاننے والے کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی یہی حال تھا، حاجی صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ جب عبادت کرنا ہوتا تھا وہ جو ہے نا ویسے ہی لوگوں کے درمیان عشاء کی نماز کے بعد جو ہے چارپائی بچھوا دیتے تھے، جا کے لیٹ جاتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ اب حضرت جو ہے سونے کے موڈ میں ہے، حالانکہ کوئی سونا وونا کچھ نہیں، وہ تو ویسے ہی سب کو روانہ کرنے کے لیے یہ میری وجہ سے بیٹھے رہیں گے اور مجھے عبادت کرنی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت اس طرح سے چارپائی پر اپنا پاؤں پھیلا دے سب نکل جاوے، تب جا کر حضرت کنڈی لگا دے، دروازے کو کنڈی لگا دیں اور پوری رات بھر وہ عبادت کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ صلہ بن ابشم کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کی بیوی معادہ العدویہ، وہ بھی زبردست قسم کی عابدہ زاہدہ عورت تھی۔ تو لکھا یہ کہ صلہ بن ابشم ایک مرتبہ دین کی محنت کے لیے تشریف لے گئے، ہزاروں کا مجمع تھا، دشمن سے مقابلہ تھا، ہزاروں کا مجمع۔ رات کے وقت ایک جگہ پر قیام ہوا، سب پھیلے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ہوا ایسا کہ حضرت بھی دوسروں کی طرح لیٹ گئے، لیکن ان کو ایک جاننے والا، اس نے سمجھے طے کیا کہ آج رات مجھے حضرت کو دیکھنا۔ جب سب لیٹ گئے بستر پر تو یہ آہستہ سے انہوں نے نظر ڈالی کہ ایسا لگ رہا ہے سب سو گئے، حالانکہ وہ خادم جاگ رہا تھا۔ خادم کہہ لو یا کہ اس دن جو ہے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت کو دیکھوں، تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ دیکھتا رہا، حضرت اٹھے، حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فرمایا وہ تو جنگل تھا نہ، اس جنگل کے اندر ایک جھاڑی میں حضرت پہنچے۔ جھاڑی کے اگل بگل کے پتے نے درخت یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر زہریلے نے پھاڑ کھانے والے جانور کے سوا کوئی دوسرا یہاں پہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا بندہ وہاں پہ پہنچا، ساتھ میں مصلی تھا، اس مصلی کو بچھایا اور بچھانے کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فرمایا مجھے بھی ڈر لگا، ارے بھائی حضرت کہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے، سمجھے میں تو شوق میں تو آ گیا، لیکن یہ تو اللہ کا بندہ عبادت کرنے کے لیے کہاں پہ پہنچا۔ مختلف کانٹے دار درخت کے بیچ میں انہوں نے مصلی بچھا دیا۔ اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر میں نے جیسا کہ بتایا نا، تو وہ تو کانٹے دار جگہ، زہریلے جانور، پھاڑ کھانے والے جانور۔ اچانک دیکھا کہ شیر ببر آ گیا، اور حضرت کی نماز جاری تھی، نماز جاری تھی۔ وہ تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ایک اللہ سے ڈرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تم پوری دنیا سے ڈرتے پھرتے ہو، اللہ سے ڈرو، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اتخشونہ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کہتے ہیں وہ شیر آیا، لیکن حضرت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ شیر آیا، مکڑی آئی، کیا آیا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت نماز، میں نے تو جو شیر کو دیکھا تو چھلانگ مار کے اوپر کو درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ اللہ کے بندے نماز میں، شیر آ کے کھڑا ہوا، دیکھتا رہا، گھورتا رہا، اور پھر حضرت جب اپنے وقت پر رکوع سجدے میں جب پہنچے، رکوع سجدے میں جب پہنچے، مجھے احساس ہوا کہ اب یہ حملہ کرے گا، لیکن بالکل نہیں۔ حضرت اطمینان سے اپنی نماز سے فارغ ہو چکے۔ اس کے بعد اس کو دیکھا اور کچھ پڑھا، اور کچھ جو پڑھنا تھا کہ وہ شیر دم دبا کے روانہ ہو گیا۔ وہ اللہ کی یاد کے کلمات پڑھ ڈالے، بس وہ روانہ ہو چکا۔ یہ ان کی عبادت۔ مجھے اصل دوسری بات کہنی ہے،
جب عبادت اس طرح سے کرتے رہے تو رات کے آخری پہر میں کہنے لگے شان عبدیت آخری گھڑی میں یاد رکھو جو میں بتانا جا رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ، وہ دعا مانگنے لگے، اللہم انی اسألک ان تجیرنی من النار وکیف اجتری وانا العبد الخاطی ان ادخلنی فی الجنہ. یا اللہ، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، مجھے جہنم سے بچا لے. مجھ جیسا پاپی نے گنہگار، میری کیا بساط ہے، میری کیا اوقات کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ مجھے کیا کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے. میں جنت کے لائق نہیں، لیکن یہ اللہ میں آپ سے اتنی بھیک مانگتا ہوں مجھے جہنم سے بچا لے. ہے نا؟ ہمیں بھی بولنا چاہیے اللہم اجرنی من النار. مغرب اور فجر کے بعد یہی پڑھنے کو کہا کہ 7 مرتبہ یہی پڑھے. کیا پڑھے؟ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم سے بچا. فرمایا یخافون، اللہ کے نیک بندے جن کو یہ جنت کی شراب دی جائے گی، جنت کی جو ہے نا یہ مخصوص طرح کی شراب پلائے. فرمایا ان کی 2 صفت، اللہ نے جو کچھ ان پہ فرض کیا وہ پورا ایسا اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے کسی انسان پر کوئی فرض ہو، اس طرح سے کسی انسان کے اوپر منت ہو تو منت کی طرح وہ ادا کرتے ہیں. اور نمبر 2 کے اوپر اللہ کا خوف، قیامت کے دن کا خوف. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. میرے بھائیو، قیامت کا دن، اللہ نے قیامت کے دن سے ڈرنے کو کہا. مزے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی تصور بھی کرتے کہ قیامت کا دن کون سا ہے؟ جس بیوی کے لیے نے، جس بچے کے لیے نے، جس اپنے رشتہ دار نے، فیملی ممبروں کے لیے دیوانے بن جاتے. قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ قیامت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ یومئذ شأن یغنی یومئذ یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آدمی بھائی سے بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ، ماں سے بھاگے گا وہ امی، اپنے ابا سے بھاگے گا وہ ابی، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا. کائیں کو بھاگے گا؟ یہ کہیں ابھی تو میرا جو ہے نا نام عمل تولا نہیں گیا کہ میری نیکیاں زیادہ یا کہ برائیاں. بیٹے نے مانگ لی کہ ابا ایک نیکی تو میں کیا کہوں گا، بیوی نے مانگی تو کیا کہوں گا. یہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. قیامت کا دن تو بڑا زبردست ہے جس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ننگی پوزیشن میں کھڑا ہونا ہے. کیسے کھڑا ہونا اللہ کے دربار میں؟ فرمایا جیسے تم پیدا ہوئے تھے اس حالت میں تمہیں کھڑا ہونا ہے. اور کتنا کھڑا ہونا ہے؟ وہ 1-2-4 دن کے لیے نہیں، 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، 1-2 مہینے کے لیے نہیں. علماء نے فرمایا ایک لمبا زمانہ جس میں محتاط قول یہ بتلایا ہے 250 سال تک اس انسان کو قیامت میں، ہر انسان کو قیامت میں کھڑا ہونا ہے. یہ ہے قیامت کا دن. سمجھے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، سونے کی جو دعا ہے ان سونے کی دعاؤں کے اندر ایک ہی ہے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ مجھے تو بچا لینا، قینی عذابک، تیرے عذاب سے، اس دن کے عذاب سے جب کہ تو اپنے تمام بندوں کو اٹھائے گا. میرے بھائیوں، یہ آنسو ہے نا، آنسو، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. آنسو بڑے قیمتی، آنسو نکال لو، آخری گھڑیاں ہیں، آنسو نکال دو. اس آنسو پر کہ اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، میرا کام تو بنا دے، میرا کام بنا دے. ایک اللہ والے کے بارے میں بس اسی بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ابن ابو الحواری. ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹی. ہم بھی سوچ لیں کہ مہینے میں کیا کیا چھوٹا. تہجد کی نماز چھوٹی، احساس ہوا مجھے جس طرح سے وصول کرنا چاہیے. انہیں احساس ہوا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ رونے لگے، بہت روئے بہت روئے بہت روئے. تب جا کر جب سوئے تو سونے کی حالت میں انہوں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، جنت کی حور کو دیکھا. اور ایسی خوبصورتی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، حالانکہ اس سے پہلے جنت دیکھی تھی. فرمایا اللہ کی بندی تیرا چہرہ اتنا روشن، یہ اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ مسکرا کر اس حور نے جواب دیا اس اللہ کے بندے، وہ تہجد چھوٹنے پر تو نے مارے ڈر کے، مارے خوف کے جو آنسو بہائے، یہ اس آنسوؤں میں سے ایک آنسو اللہ نے مجھے لینے کا حکم دیا. میں نے اس آنسو کو اپنے منہ پہ لگا دیا. میرے چہرے کے اوپر کی جو تو چمک دیکھ رہا ہے، یہ چمک تیرے اس
خوف کی وجہ سے نکلے، تیرے خوف کے نکلے ہوئے آنسوؤں کی یہ چمک ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت بھی ہم لوگوں کو رو دھو کے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک خوش ہو جائے۔ لیکن ابھی مجمع میں ایک بات طے کرو، آپ لوگ سمجھے، ایک بات طے کرو گے انشاءاللہ؟ ارے وہ زور سے بولے نا، انشاءاللہ صبح شام اللہ سے دعا مانگیں گے، مانگو گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ کہ امام صاحب دعا کرا دیں اللہ پھر اپنے بھی چل دیں، نہیں، باقاعدہ اہتمام سے دعا مانگیں۔ معلوم ہے ایسے انسانوں کا کیا مقام ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے نبی جی آپ اپنے آپ کو لگائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا آپ ان سے کانٹیکٹ میں رہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کانٹیکٹ میں رہیے۔ کن سے کانٹیکٹ میں؟ جو صبح و شام اللہ سے مانگتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ سب کریں گے۔ اور ایک درخواست یہ بھی ہے، جب بھی مجلس کا اعلان ہونا ہے تو کوئی ترکستان پاکستان اس میں جو ہے بیٹھنے کی کوشش نہ، سب بالکل قریب قریب بیٹھے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی بنیاد پر یا اللہ تو بھی اپنے رمضان المبارک کا وعدہ مغفرت وغیرہ کا پورا سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں کر دے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی اعلان ہو کہ بھائی آ جاؤ قریب، تو پھر بار بار انتظار کرنا نہ پڑے۔ اپنی ایک چیز ہے، جو چیز ہے گڑبڑ ہے تو اس کو تھوڑا سا سدھارنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ابھی اس وقت ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، وقت بہت مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت واعوذ بک من شر ما صنعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، يا من ورد في شأني إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا من ورد في شأني وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يا من ورد في شأني وله الكبرياء في السماوات والأرض، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على
على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك التائبين من عبادك الفائزين من عبادك المفلحين من عبادك الراشدين من عبادك التائبين العابدين من عبادك الحامدين. مالک ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار و مجرم ہیں. اے رب کریم ہمیں معاف فرما. اللہ کریم ہمیں معاف فرما. اے اللہ رب اللہ ہمیں معاف فرما. آخری گھڑیوں میں کریم آقا، اے کریم آقا ہماری عجیب سی کیفیت ہے مولا، کیا مانگے کیا نہ مانگے مولا. اے اللہ آخری گھڑیاں ہے مولا، ہمارے لیے امت کے لیے دفع مضرت ساری مصیبت کے ٹلنے کا بھی فیصلہ فرما دے، اور ہر چیز ہر خیر ہر اچھی چیز ہر نفع والی چیز حاصل ہونے کا فیصلہ فرما دے. خدا کریم آقا اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو مولا ہمارا تو سب بیکار ہے مولا. اے اللہ میں معاف فرما دے مولا. اے اللہ آخری دن میں آخری رمضان میں اب تک جتنے کو معاف کیا اے اللہ آپ اتنے سب کو معاف فرماتے ہیں. اے اللہ اس میں ہمیں شامل فرما دے، امت کو معاف فرما دے. اے کریم آقا رحمان و رحیم کا اعلان کرنے والا، وسعت رحمتی کل شیء کا اعلان کرنے والے خدا ہم سب کو اور امت کو معاف کر دے. کسی کو یا اللہ اے کریم آقا کسی کو گنہگار نہ چھوڑ، ہر ایک کو اے کریم آقا بے گناہ بنا دے، سب کو پاک و صاف فرما دے. ہر ایک کے ہاتھ تک کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، عبادتیں قبول فرما. اے اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے بھیجا، لیکن یا اللہ ہم نے ضروریات کو اوپر کر دیا، عبادت کو نیچے کر دیا. اے اللہ کمانے میں کھپا دیا اپنے آپ کو، عبادت میں کھپانا چاہیے مولا. ہماری راتیں غفلت میں گئی. اے مالک سب کچھ تیرے سامنے مولا، بس سب کا اعتراف ہے اللہ، تو ہمیں معاف فرما کر اے کریم آقا نیک بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ محبوب نے یہ فرمایا گنہگاروں کی سسکیاں تجھے، اے کریم آقا گنہگاروں کی سسکیاں تجھے بہت پسند ہے مولا. اے مالک ہمیں معاف کر دے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، سب کے گھر کے ماحول کو درست فرما دے، سب کے یا اللہ باڈی لائن کے ماحول کو درست فرما دے، سب کے ہارٹ لائن کے یا اللہ تو صحیح فرما دے. یا اللہ ہمارا دل تیرے ساتھ جوڑ دے مولا. یا اللہ دنیا سے جوڑنے کے بجائے تیرے ساتھ جوڑ دے، تیرے نیک بندوں سے محبت عطا فرما. یا اللہ نیکیوں کی محبت عطا فرما، نیکیوں کی محبت عطا فرما، برائی سے نفرت عطا فرما. شیطان چھوٹنے والا ہے بری آقا، شیطان مردود سے ہماری ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما دے، نفس و شیطان سے حفاظت فرما دے. نیک کام میں لگے رہے اس کے فیصلے فرما دے. اے کریم آقا نیک بندوں کی صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے فضل و کرم سے جہاں کہیں پر بھی رہ کر اے اللہ عبادتیں ہوئی اللہ تو قبول کر لے مولا. اے اللہ بعد میں ہم جو یاد آوے مانگتے رہے اللہ اس آخری مقبول گھڑی کے صدقے وہ سب بھی تو قبول فرما دے. بیماروں کو شفا دے دے، چھوٹی بڑی ہر بیماری کو دور کر دے مولا. تیرے بندے آ کر دعا کرا رہے، سب پریشان ہے، سب کی پریشانیاں تو دور فرما دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عافیت سلامتی اور باقی تمام یا اللہ عالم میں بسے ہوئے ہر انسان کے لیے عافیت مانگتے مولا. سب کو عافیت عطا فرما. اے اللہ سب کو عافیت عطا فرما. تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرمانا، تیری پکڑ سے حفاظت فرمانا مولا. مستجاب الدعوات بنا دے، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا. اے اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تیری ذات قریبی ہے مولا. تجھے تیرے اچھے ناموں کا واسطہ اور تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ ہماری اس رمضان کو آخری نہ بنائیے، اور ایک قریب آقا مانگی ہوئی ساری دعائیں قبول کر لیجئے.
اے رب کائنات ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کا خزانہ دے، خدمت کا عافیت و صحت و سلامتی، عزت امانت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ خدمت کا موقع عطا فرما، اصلاح فرما، دعا قبول کر لے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔